نماز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کے بار بار تذکرہ اور اس کی اللہ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس و تمجید کی تکرار کی جو خاص نماز میں یہ ترتیب رکھی گئی ہے، اور اسی کے مطابق ظاہری اعضاء سے جو جو عمل کرائے جاتے ہیں، جیسے پہلے قیام، پھر رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر مکرر سجدہ، تو سو ان اعمال کو جس طرح خاص ارتقائی ترتیب کے ساتھ پرویا گیا ہے، اور ہر موقع اور ہر حالت کے لیے اس کے مناسب جو خاص اذکار مقرر کیے گئے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا کسی کو کچھ بھی ادراک بخش دے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان اذکار کے ساتھ اس خاص ترتیب سے قیام و قعود اور رکوع و سجود میں اللہ کی محبت اور شکر و اطاعت کے جذبات پیدا کرنے اور قلب و ضمیر کے رجحانات کو درست کر کے زندگی کا رخ صلاح و تقوی کی طرف پھیر دینے کا یہ کتنا سامان ہے نماز میں۔ بہرحال انسان اپنی پوری زندگی میں جن حالات میں رہتا ہے کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا، جھکنا، لیٹنا، تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل اور متحرک ہونا، یہی انسان کی وہ چند حالتیں ہیں جن میں عام طور سے انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ تو نماز میں ان تمام حالات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ہر حال میں اللہ کی یاد اور اس کی عظمت و کبریائی کے دھیان اور اس کی اطاعت و بندگی کی مشق ایسے انداز سے اور ایسی ترتیب کے ساتھ کرائی جاتی ہے کہ اگر یہ شعور و حضور کے ساتھ ہو تو نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی جب آدمی ان حالات میں ہو کہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا جھکا ہے یا لیٹا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو اللہ کی یاد اور اس کے دھیان اور اس کے احکام کی اطاعت سے غافل اور خالی الذہن نہ رہے، اللہ کی اطاعت میں رہے، ہمارا دل اللہ کی محبت کی اور اللہ کی طرف ہمارا دل لگا رہے۔ ہر حال میں اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت و بندگی کے احساس کو پیدا کرنے اور زندگی کو اسی کے مطابق چلانے میں نماز کی تاثیر کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ گویا اس طور پر نماز ہی سے دوام ذکر والی وہ زندگی بھی وجود میں آتی ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں کیا گیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ بندے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹوں پر لیٹے بھی۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور اپنی نماز کو خشوع و خضوع سے بھرنے کی ہمیں مکمل کوشش کرنی ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع آ جائے، ہم سب کی جائز تمناؤں کو رب تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔